سورۃ الانعام آیت نمبر 157۔ یا یہ کہو اگر بلا شبہ اتاری جاتی ہم پر کتاب، یعنی ذکر ہو رہا ہے کہ اس لیے نازل کرنے والے ہم ہیں کتاب کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں برکت والی ہے، پیروی کرو، جو پرہیزگاری کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا۔ اور یہ اس لیے بھی نازل کی گئی تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ان دو گروہوں پر تو کتاب نازل کی گئی اور ہم پر نہیں نازل کی گئی، اور اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہم تو بے خبر تھے۔ اب اگلی بات یہ ہو رہی ہے، یا یہ کہو کہ اگر بلا شبہ اتاری جاتی ہم پر کتاب، یعنی یہ نہ تم کہو کہ اگر یہ ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم کیا کرتے، لَكُنَّا أَهْدَىٰ، یقیناً ہوتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان سے، فقد پس تحقیق، جاءکم آ چکی تمہارے پاس، بینۃ روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور وہ رحمت ہے، آگے واو پہ تشدید ہے، وہدن ورحمۃ ہدایت اور رحمت ہے، فمن پس کون ہے، اظلم زیادہ ظالم، ممن اس سے جو، کذبا جھٹلائے، بآیت اللہ اللہ کی آیتوں کو، وصدف اور اعراض کرے، انہا اس سے، سنجزی ان قریب ہم سزا دیں گے اسے، الذین ان لوگوں کو جو، یصدفون وہ سب اعراض کرتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب برے عذاب کی، بما اس وجہ سے، کانوا یصدفون تھے وہ سب اعراض کرتے، حل نہیں، ینظرون وہ سب انتظار کر رہے، الا ان مگر یہ کہ، تاتیہم آئیں ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، او یاتیا یا آئے، ربک آپ کا رب، او یاتیا یا آئیں، بعض آیاتی نشانیاں، ربی کا آپ کے رب کی، یوم جس دن، یاتی آئیں گی، بعض آیاتی نشانیاں، ربی کا آپ کے رب کی۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اہدا ہادی ہدایات، منہم من جانب، من جملہ منعن، بینۃ بیان دلیل، بین و بینہ طور پر، رحمت رحمت، رحیم رحمان، اظلم ظلم ظالم مظلوم، کذبا کذب بیانی کذاب اور تکذیب کے لیے بولا جاتا ہے، سنجزی جزاء سزا، جزائے خیر اور جزاک اللہ، سوء علماء سوء ظن، ینظرون نظر نظارہ انتظار اور منتظر، الملائکۃ ملائکہ ملک الموت، بعض اوقات بعض واقعات، یوم ایام یوم آزادی اور یوم پاکستان، آیاتی قرآنی آیت، آیات بینات، ربی کا رب کائنات، رب العالمین اور ربوبیت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہم۔ عربک کے ورڈز دیکھیں، آ چکی، صدف اعراض کرے، یصدفون اعراض کرتے ہیں، یصدفون وہ اعراض کرتے ہیں، تاتیا آئیں، یاتیا آئے، یاتیا آئے، اور آخری لائن میں بھی یاتیا آئے گی۔ یہ ربی کے ورڈز ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے کتاب کے نزول کا، یعنی اس لیے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم یہ نہ کہو، یقیناً ہم ہوتے زیادہ ہدایت یافتہ ان سے، یعنی یہ کتاب تم پر اس لیے بھی نازل کی گئی ہے کہ اگر ہم نہ نازل کرتے تو ایک تو تم کہتے کہ ہم ان کتابوں کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ عبرانی زبان میں ہیں، اور ہم پر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، اور اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان سے، پس آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، پس کون ہے زیادہ ظالم اس سے جو جھٹلائے، یعنی اب تو سب کچھ ہو چکا ہے جو تم کہنا چاہتے تھے یا کہتے، اگر کتاب نازل نہ آتی اب تو آ چکی ہے، اب اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس کتاب کو جھٹلائے اور اس کے احکامات کو جھٹلائے، اللہ کی آیات کو جھٹلائے، یعنی ان پر ایمان نہ لائے، اور اعراض کرے ان سے، یعنی منہ پھیر لے ان سے، ان قریب ہم سزا دیں گے ان کو جو اعراض کرتے ہیں، یعنی ہم ان قریب ان کو سزا دیں گے۔ اعراض کرنا یعنی منہ پھیر لینا، انکار کرنا آیات کا، ان پر ایمان نہ لانا، اور جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے، برے عذاب کی، یعنی ان قریب ہم انہیں سزا دیں گے ان کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے، برے عذاب کی، یعنی جو ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے، ان سے منہ پھیرتے ہیں، ان کے احکامات کو نہیں مانتے، ہم انہیں برے عذاب دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ آیات کو نہیں مانتے، اس وجہ سے کہ وہ تھے اعراض کرتے، یعنی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے تھے، اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے آپ کا رب، یعنی اگر وہ اس چکر میں ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے پاس خدا یا فرشتے آئیں تو، یا کوئی نشانی آئے، تو یہ سب کچھ تب ہوگا جب قیامت آ چکی ہوگی، اور قیامت کے وقت کسی بھی انسان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔
فرشتے اور قیامت اور رب کی نشانیاں یہ تو اسی وقت ممکن ہے نا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اور معجزات اور یہ ساری چیزیں ان کا ٹائم اب گزر چکا ہے۔ آپ کے رب کی کوئی نشانی جس دن آئے گی، آپ کے رب کی کوئی نشانی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 158 میں خود فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی رب کی نشانی کب آئے گی؟ لا ينفع نفسا ایمانھا، تو نہ نفع دے گا کسی جان کو اس کا ایمان لانا، لم تکن، کہ نہیں تھی، آمنت، وہ ایمان لائی، من قبل، اس سے پہلے، او کسبت، یا نہیں کمائی اس نے، فی ایمانھا، اپنے ایمان میں، خیرن، کوئی بھلائی، قل، کہہ دیجئے، انتظروا، تم سب انتظار کرو، انا منتظرون، ہم سب بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو فرقوا، سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانو، اور وہ سب ہو گئے، شیعاً، گروہ گروہ، لستہ، نہیں ہے آپ، منہم، ان میں سے، فی شیء، کسی چیز پر، انما، در حقیقت، امرہم، ان کا معاملہ، اللہ، اللہ کی طرف ہے، ثم، پھر، ینبئہم، وہ خبر دے گا انہیں، بما، اس بات کی جو کانوا یفعلون، وہ سب کرتے تھے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ینفع، نفع و نقصان، منفعت اور منافع، امنت، امن، ایمان اور مومن، کسبت، کسب حلال، کسبی لوگ، خیرن، خیر و عافیت اور خیریت کے لیے بولتے ہیں، قول، قول، اقوال اور مقولہ، انتظروا، انتظار، منتظر، فرقوا، متفرقہ اور متفرق، اس کے لیے ہم بولتے ہیں، شیعاً، شیعہ و سنی، شیعان علی، شیئاً، شے، اشیاء، اشیاء ضرورت، ینبئہم، نبی اور انبیاء، یفعلہم، فعل، فاعل اور مفعول، عربک کا ورڈ آیات کے ان حصے میں کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جب یہ چیز ہو جائے گی تو کوئی بھی نفع نہیں دے گا کسی نفس کو، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات آئیں گے، اللہ تعالیٰ خود آئیں گے، فرشتے آئیں گے، تو کوئی نفع نہیں دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا۔ جب موت سامنے ہو تو کسی کو ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو جب یا موت یا کوئی تکلیف نظر آتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے، نہیں تھا وہ ایمان لایا اس سے پہلے، یا نہیں کمائی اس نے اپنے ایمان کی کوئی بھلائی، یعنی وہ اس سے پہلے جب ایمان نہیں لایا تو اس نے کوئی ایمان کی بھلائی کو بھی حاصل نہیں کیا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، یعنی اب تم بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ تم نے احکامات کو جھٹلایا، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو اور ہو گئے وہ گروہ گروہ، نہیں ہیں آپ ان سے کسی چیز میں، در حقیقت ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ خبر دے گا انہیں اس بات کی جو وہ کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ دین کے تفرقے کی بات ہے، یعنی فرقہ واریت، جس طرح سے ہر مذہب، ہر مسلک نے اپنے عقائد بنا لیے ہیں۔ پہلی بات تو ہم دین کی طرف آتے نہیں، دین کے معاملات کو سمجھتے نہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر ہم ان باتوں کی تقلید کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے متعلقہ مولانا صاحب بتا دیتے ہیں، اور وہ جو علم حاصل کرنا ہے، پہلے تمہارے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے، اس علم کے حاصل کرنے کی معراج یہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کے علم کو حاصل کریں، جگہ جگہ سے حاصل کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جب ہم ایک ہی بندے پہ رلائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے مسلک کے مطابق چلاتا ہے، اور ہم اندھا دھند اس کی تقلید کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ دین کے لیے ہم سب کو ٹائم نکالنا چاہیے، اور پھر کیا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اپنے دین کو، ہو گئے وہ گروہ گروہ، اور پھر وہ تفرقہ بازی میں آ گئے نا، نہیں ہے آپ ان سے کوئی چیز میں اب ان کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف ہے، اور وہی خبر دے گا انہیں کہ جو وہ کرتے تھے، یعنی جو وہ کر رہے تھے اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، اب باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے معاملات کو لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا کرے، دین کی طرف لوٹنے والا بنائے، دین کی طرف رجوع کرنے والا بنائے، ہمیں ہمارے ٹائم میں برکت ڈالے کہ ہم دین کے علم کو حاصل کرنا شروع کر دیں، اس کو اہمیت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک ہوگا جو مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات یعنی جنت کا مستحق ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ وہ ہوگا جو میری اور میرے صحابہ کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فرقے میں داخل کرے، اور ان کے عقائد کو، ان کی تعلیمات کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایشل